تو
تینوں نے پروگرام بنایا جائے بزرگ کی زیارت کرے، تینوں کی زیارت کرنے کو تو دونوں تینوں عالم کا غور کر رہے تھے، دماغ کو بات ہو گئی۔ ایک عبداللہ تمیمی تھا، دوسرا ابن سطح، وہ تھے تیسرے سلسلہ روح العالم دیا بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، تینوں میں پروگرام بنایا کہ چلے بزرگ کی زیارت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کسی بزرگ کی زیارت پر جانا ہے شادی کا کام، علماء مشاہد کا کام، حوصلہ چھوٹی بات نہیں کہ اگر چھوٹے تھے عمر کے مگر کام پڑے تھے۔ حوصلہ کا کام یہ ہے کہ جب آپ مدرسہ پڑھنے جاتے تھے، جب آپ 4 سال کی عمر تھے، مدرسہ پڑھنے جاتے تھے تو بچے پیسے ہوتے تھے، آپ ہمارے جب آپ سامنے بیٹھنے جاتا تھا جب نہیں ہوتی تھی تو کہنے والا کہتا تھا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو، یہ 4 سال کو گیا یعنی آپ پیدائش والی ہیں۔ تو غوث العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے جاتے تھے تو ایک شاعر آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو۔ اب آپ ولی اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، کہاں ابو سال ہو گئے جوان ہے، باہر نکلے، ابن سطح نے کہا اگر وہ بزرگ ہے تو ظاہر ہے بات ہو سب نہیں کرتا ہوگا، میں اس سوال ایسا کروں گا چکر جائے اور میرے سوال کو جواب نہیں دے سکتے تو بہتر ہے بہتری جو ہے چکر جائے، سوال کا جواب دینا اور مسئلہ ہے اور چکر جائے میرے سوال کا جواب نہیں دینا یہ بہتری۔ عبداللہ تمیمی نے کہا میں بھی سوال کروں گا اور مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ بہتری ہے، آپ جانا بزرگ سے سوال کر رہے ہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، بس میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے بزرگ سے فیض کتنا ملتا ہے۔ الفاظ کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے، بہت سارا عقیدہ ہے مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ جہاں مجھے دین کے پاس جاتے ہیں تو صحابی کے پاس جاتے ہیں، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ دل کو سلطان کے جاؤ مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ میرے بزرگ نے فرمایا کہ آج فتح دربار پہ آؤ مگر برتن سیدھا لے جاؤ، میرے دین کا فرمان، برتن سیدھا لے جاؤ، برتن الٹا کر دینا ہے، یعنی دل کو صبر کرا جاؤ، دل کو سیدھا کر کے آؤ، میرے دل کا مداروں کو اور میرا اگر تمہارا کام نہ ہو لے جاؤ۔ اس دور میں کوئی مجھے دے رہا ہے تو صرف برتن سیدھا نہیں صحیح کر جاؤ، یہ صحیح کر جاؤ، یہ تمہارا کام بہت ہو گیا۔ اگر برتن الٹا کر کے آؤ گے، نیت خراب کر آؤ گے پھر کچھ نہیں ملے۔ تو غوث اعظم کا برتن سیدھا تھا اور ان کے طور پر میرے سے دے دو۔ جب نکلے باہر نے کہا بزرگ بیٹھاؤ شہر کے باہر، عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ بس ہم دیکھ رہے ہیں بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے کہا بزرگ تو چلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دیکھا بزرگ بیٹھا ہوا، پہنچ گئے، سلام کیا تو وہ بزرگ لشکر کے سلسلے میں یوسف حمدانی تھے جو امام ربانی کے بین الفاتحی کے شب کے دل کو بڑھے
تم سمجھتا ہے کہ میں میرے سوال میں جواب نہیں دوں گا؟ یہ سوال یہ تمہارا جواب. اب اس نے سوال نہیں کیا مگر اللہ والے نے پہلے سے سوال کا جواب دے دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں تو بڑے عالم بن جاؤ گے، بڑے مناظر بن جاؤ گے، مگر تیرے ایمان اور تیرے جسم سے کفر کی آگ بھر رہی ہے. تم ایمان سے نہیں رہے گا، اس بات ایمان ختم ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں بہت خبریں دی کہ
سارے معاملوں کو شکست کر دی، جیت گئے۔ آخر میں کیا ہوا؟ عبداللہ غنی فرماتے ہیں آخر میں وہ جیت گئے، نعرے لگے آپ کی بلاد پہ اور وہ عیسائی کو ہرا دیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس بادشاہ رومی کی لڑکی کا گزر ہوا تو اتنی عظیم چل رہی تھی کہ شاید عیسائیت میں اس لڑکی کو گزر کرتے ہوگی، اس میں ڈر پڑ گئی تو رومی بادشاہ کو کہنے لگا ہاتھ پر تم گئے ہو، اب مجھے اس لڑکی پہ شادی کرو۔ تو رومی بادشاہ آسان تھا، اس نے کہا ایک شرط پر تم دین محمد چھوڑو، عیسائی بن جاؤ، تمہارا بھی نکاح کر دیتا ہوں۔ اس نے دین محمد کو چھوڑا، عیسائی ہو گیا اور اس سے نکاح ہوا۔ وہ بزرگ تمہارے جسم سے میں آپ کے شعر رسول میں دے رہا ہوں، تو آپ نے اتنے بڑے عالم بن کر وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ لڑکی کے عشق میں دین محمد کو چھوڑ کر عیسائیت میں آ گیا۔ اور جب نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی، ایسے زخم و کیڑے پڑ گئے کہ گھر والے مختلف ہو کر رہے تھے تو ملنے والا آتا وہ فرق کرتا تھا۔ آخر بادشاہ کو اللہ کا بات کرتے ہیں وہ آج ادھر کے اس کو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ولیوں کا بہتر استاد ہے۔ تو دوستوں جو اللہ کے ولیوں کا استاد ہے وہ ادب نہیں ہوتا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی باقی نہیں رہتا، وہ کافروں کو پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کا رومی نے آج پہلے بتا دیا ہے کہ حق کے خواہد جو خدا خواہد کے بڑھتا کم ہے، جب اللہ کسی کو قریب کرنا چاہتا پڑھتا ہوتا ہے ننگا کر دے، اپنے دماغ میں ننگا کر دیا خدا نے۔ جو خدا خواہد کے بڑھتا ہے میرے شندر دانے بانا بولے ان کی پہلی عادت یہ ہوگی کہ پاک لوگ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی کے یار ہیں، جو ان کی گستاخی کرے گا جب پہلا اثر نہیں ہوگا تو بہتر ہوگا، ولی کا بہتر ہوگا، صحابہ کا بہتر ہوگا، نبی کا بہتر گستاخ ہوگا، ان کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا ایمان اور نہیں بدلے گا، وہ کافر ہوگا۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری بات اس نے کہا تھا بدلے میں کہ آپ کے زمانے کا بادشاہ اور بازار میں آج چلے جاؤ گے، فلاں بادشاہ کی بادشاہ کیا جاؤ نور جی، وہ زمانہ کا ایسے ہوا کہ نور جی نے مجھے بنے کے آواز بتا دیا، ولی بن گیا، اور جہاں تک لوگ مجھے قدر بلا کر رہے تھے وہ زمانے کے جو بزرگ نے کہا وہی رہا، وہ کافر ہو کر بن گیا اور میرا ایمان باقی رہا اور میں میرا ایمان باقی رہے گا۔ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانہ آ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر جمعے کے دن تقریر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہذا قدمی اللہ رقبۃ کل ولی اللہ ہے، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس بزرگ نے آپ کو بشارت دی جسے برابر کرنے کے لیے عبد القادر نے دیکھا عبد القادر ہو جائے گا، اور صرف آج نہیں آج اللہ ولی بن جائے گا، جو آج رسول سے ہے تو جو وہاں کا شہر ملے گا اتنا فیض ہوگا کہ آپ میں جناب میں آ کر خود ہی کہو گے یہ میرا قدم ولیوں کی گردن ہوا۔ اتنی بڑی بات ہے حضرت گرامی، جب یہ جملہ آپ نے فرمایا اس وقت آپ کے سامنے 2000 سے زیادہ موقع پر آپ کا مجمع تھا، جو بہت فرماتے ہوئے علامہ عبداللہ تقی فرماتے ہیں جو بہت زیادہ ہم سفر تعلق ہے، میں نے دیکھا 2000 سے زیادہ علماء یہاں تک فرشتے روح سے رحمۃ اللہ کی تقریر سے کہا سنتے تھے، عوام الگ ہوتی تھی
تو بھی فیض برابر ملتا ہے، دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو بھی فیض برابر ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہوتا ہے ان کا فیض سنجر ہوتا ہے، جب دنیا چھوڑ کے قبر میں جاتا ہے تو ان کا فیض ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم کو سمجھنا چاہیے اور کرام مانتے بھی۔ ہاں رشید گنگوئی کے بڑے امام ہیں، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اندازہ کرو کل کی پیدائش ہے امام اعظم اصلی ہجری کی پیدائش ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ امام اعظم کے ہمارے بڑے امام ہیں، ان کے اس وقت کی وفات ہے دوسری صدی کی اور شروع میں کوئی 150 سال ہوئے۔ بتاؤ یہ سچ ہے؟ وہ جو دور کے زمانے کو پڑے گئے صحابہ میں ہمارے امام اعظم کے صحابہ کا زمانہ حالت سے برابر ہے اور آپ کے والد ماجد جو ثابت رضی اللہ عنہ تھے، حضرت پیر حضرت مولانا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور آپ ان سے دعائیں لیتے تھے، مولانا علی آپ کے دعا میں دم ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے امام اعظم کے والد ماجد کا اور انہی کی اولاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کا مقام یہ ہے۔ اور بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشے ہوئی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی کہ فارس سے ایسے جوان پیدا ہو جائے گا، دنیا کفر و حقانت میں ہوگی اور عیسائیت و نصرانیت میں ہوگی، کفر و ہلاکت میں ہوگی، اور فارس سے ایک جوان آ جائے گا جو آسمان کے گدیوں کے دل کو نیچے لے جائے گا۔ یہ امام اعظم ہے جو میرے مولا حنیفہ علیہ السلام نے بہشت کو فرمائی۔ یہ ایسا زمان آئے گا میرے اوپر کا جو گدیوں سے اور آسمان کے کناروں سے مجھے ہو چکا ہوگا، وہیں سے علم کو لے کر زمین میں پھیلائے گا۔ آج پوری دنیا امام اعظم محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والی ہے۔ بڑے بڑے ملک کو دیکھا ہمارے بدل کس کا ملک ہے امام اعظم، ان کے پیچھے جتنے بھی سارے امام اعظم ماننے والے پوری دنیا کو آپ دیکھیں نا، سارے امام اعظم کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرحدی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم کی نسل اور اولاد سے ہیں، وہ بھی روز سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش رہا ہے۔ اور میرے دوستو اتنے بڑے اولیاء کاملین ان کے جو خلفاء ہیں ان کا ہی بڑا مقام ہوتا ہے، وہ بھی سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر چلنے والے ہیں۔ بٹائی اور دانا کو دیکھو، بٹائی کلندر کو دیکھو، سارے لوگ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیرے دار ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے بڑے بڑے موجود بڑے بڑے اولیاء اور جو اللہ سے ملنے والے اور باتیں کرنے والے، تصوف سے رسول سے دل میں کئی بار ملاقات کرنے والے جو اولیاء ہیں وہ امام اعظم کو پیچھے کرنے والے ہیں۔ اگر اس دور میں دیکھا جائے اس امام اعظم کو جتنا اتنا بڑا مقام ہے، اگر اس کے لیے گستاخ دیکھو ہمارے حدیث ہے آج بھی میرا یہ حدیث وکٹوریا کے دور میں جب مغل کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے ختم ہونے کے 20 سال بعد یہ حدیث میرا ہوا 18 سال ہے۔ مجھے پتا ہے آج کی پیداوار ہے امام اعظم دوسری صدی کی پیداوار ہے، وہ غلط ہے اور یہ سچ ہے۔ اتنا دیر امام اعظم کو ملتا جائے تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے، اتنی سی کتاب میں چیز امام اعظم نے کہتا ہے، اتنا بڑا امام ہے یہ چاہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے امام اعظم نے کیا کیا ہے پوری دنیا کے پیچھے، چاہے تیرا کلمہ کون پڑھتا ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، عرب و عجم سب ان کو مانتے ہیں، سارے شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، انہوں نے کتابیں لکھی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اتنے بڑے مقام کے حوالے ہے اور اپنے امام ہے۔ میرے دوستو آج کل کا ملتا لڑکا 50 60 سال
ظاہر ایمان آدم کے لیے کہتا ہے اس کے پڑھنے کا وقت کا ترجمہ کر اتنا قابل ہے. اس چھوٹی بڑی کتاب پر تو ہزاروں سر ملتی لاکھوں سر ملتی ہے اور اس چھوٹی کتاب پر ہزاروں شرح لکھی گئی ہے. ایمان آدم کا پتہ چل رہا ہے کرے آپ کو پاکستان میں شافعی نہیں ملے گا, کمپنی نہیں ملے گا, مالکی نہیں ملے گا, مگر ملے گا اپنے علاقے میں موجود ہوگے مگر پر زیادہ سے زیادہ آپ کو حنفی ملیں گے. مگر میرے کو دیکھیں کہ جتنے بھی شافعی ہیں میرے دیکھیں ان کی مسجد میں جاؤ وہاں لکھا ہے لا الہ الا محمد وہ آدمی آج کل میں 4-5 دن گزرے کوئی بھی تقریر سن رہا وہ بکرا عجیب بات میں حیران ہوئی ضرور آپ وہ کیا کہہ رہا ہے واجب کو لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ قرآن ہاتھ میں لوگوں کو کیا کہتے تھے اندر مساجد اللہ یہ آیت ہے ان کی تقریر کی جو بول رہا ہے اندر مساجد اللہ یہ تو ہمارا ایمان ہے مسجد اللہ کا گھر ہے یہ سب کہتے ہیں کافر سے کہو وہ بھی کہے گا اللہ کا گھر ہے کون نہیں مانتا. بکواس کیا کر رہا ہے جہاں اللہ پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے جہاں ہمارے رسول کی تقریر نعرے لگ رہے ہیں جس مسجد میں نعرے لگ رہے ہیں جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہے وہ مسجد نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے. اس اندھے سے کوئی پوچھے اس اندھے سے کوئی پوچھے قرآن پر قرآن میں لکھا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ پڑھائے قرآن میں پڑھو نا قرآن. مگر میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں پورے حفاظ کراچی کو پسند کرتا ہوں مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں لکھا ہے یا اللہ مجھے دکھاؤ. ابھی بھی چیلنج کرو سب کو جا کر مجھاروں سے پوچھو حافظ سے پوچھو قاری سے پوچھو مجھے بتائیں کہ یا اللہ قرآن میں یہ لکھا ہے. ابھی بار میں نہیں تو میں آپ کو دکھا دوں یا رسول لکھا ہے یا نبی لکھا ہے یا سور لکھا ہے یا مزمل لکھا ہے یا ایھا نبی لکھا ہے یا ایھا رسول لکھا ہے سب لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس مسجد پر یا رسول لکھا ہو اور مسجد نہیں ہے اس میں نماز نہیں ہوتی کہہ رہا ہے. ارے پھر جس قرآن میں یا رسول ہو تو قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ جس قرآن میں یا رسول لکھا ہے اگر مسجد میں یا رسول لکھا ہے تو نماز جائز نہیں ہے. جس قرآن کو تو پڑھ رہا ہے اٹھایا ہوا ہے اس قرآن میں لکھا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یاسین لکھا ہے طٰہٰ لکھا ہے سب لکھا ہے اس قرآن کو بھی پڑھتا ہے نہ پڑھو نا یا رسول لکھا ہے نا قرآن میں یا نبی ہے معلوم پڑھا ہے نا کیا ہے نہ چھوڑ دو یا اللہ یا رسول کا نام آیا چھوڑ دو قرآن میں لکھا ہے یا رسول چھوڑ دو قرآن پڑھنا. اتنے چاہے ہیں کہ نبی کی عداوت میں نبی کے بغض میں کیا بول دیتے ہیں عقل نہیں آتی. اس نے کہا نا کہ یہ مولوی کے لباس میں ہے قمیص بھی لباس ہوگی شلوار بھی ہوگی مگر دماغ مردود ہو دماغ مردود ہے دماغ مردود کس کام کا ہے. تمہیں حضور کے غیر نظر آتے ہیں قرآن کے غیر نظر آتے ہیں نہیں پڑھو اس مسجد میں تو مسجد کا نام لو یا میں مسجد کا نام لے کر بتا دیتا ہوں کہ اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. میں قرآن کھولو گیا ہوں کئی بار میں ذکر کیا ہے مسجد درار کا قرآن کیا بات ہو جاؤ مسجد درار کا ذکر قرآن ہے. مسجد درار صرف مسجد نہیں مسجد درار لکھا ہے وہ مسجد کا تھی تفسیر پڑھیں اردو تفسیر پڑھو سورہ عربی کو پڑھیں کیا لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر یہ مسجد خدا کے برابر مسجد ہے درود کے فاصلے پر اس مسجد میں حضور کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. یہ مسجد بنائی گئی جب حضور جہاں کے تبق سے واپس آئے حضور سے تو سب کھڑے حضور مسجد بنائی گیا چلے نماز پڑھا دینا ہے اور منصوبہ کیا تھا قتل کا اندر چلے سے قتل کا منصوبہ مسجد بنا ہے. مسجد تھی درار نہیں تھی مسجد تھی مگر کیا اللہ نے فرمایا نہیں جانا
مسجد میں آگ لگا دو، میرے مصطفیٰ جب نہیں گئے انہوں نے فرمایا آگ لگا دو، اس کو جلا دو، انہوں نے مسجد کو جلا دیا، آگ لگا دی۔ بتاؤ یہ شہر مسجد کو انہوں کیا؟ جس مسجد کے اندر نبی نہیں گلا ہو وہ مسجد نہیں ہے، جس مسجد کے اندر نبی کو کہا جائے نہیں جانتا چلا ہے، نہیں جانتا چلا ہے۔ اللہ نے بڑے قرآن میں ان کو سبب دے دیا ہے، وہ بھی نہیں جانتا، تمہارے بڑے پردے کو نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتے۔ اس نبی کو کہتا نہیں جانتا تو گلا نہیں، اس نبی کو کہتا ہے مٹی میں مل گیا گلا نہیں، اس نبی کو کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے تو گلا نہیں ہے۔ تم جو مسجد بیٹھے مسجد میں اللہ کے نبی کی گلا کر مسجد ہے، اس مسجد میں گلا جائز نہیں ہے، جس مسجد میں اللہ کے نبی کی گلا کی جائے وہ مسجد ہے جس مسجد میں اللہ کی اور اللہ کے پیاروں کا ادب و احترام سکھایا جائے، ان کی شان و شوکت بیان کر دی جائے، وہ مسجد ہے، وہ مسجد درار نہیں ہے، وہ مسجد درار ہے جس میں نبی کی گلا کر دیا، نبی یہ بھی نہیں جانتا، نبی مر گیا ختم ہو گیا، نبی کچھ نہیں جانتا۔ اور میرے دوستو ایسا ظلم قرآن پڑھتے ہوئے بھی نتے بن جائیں تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ضرور درار کرتے ہیں اور جو ان کا ادب و احترام کرتا ہے ان کا ایمان بچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہتا ہے یہ حدیث میں آگے ضرور تلوار میں جب مدرہ بنا ہوا ہے عجیبری تک کروں 40 سال اس نے قرآن اپنا چلا کرتا کامیاب ہو گئے، فیض مل گیا، پھر کیا کہا کہ گنج بخش فیض رہا مدد روح خدا کافی معاملوں میں جو کفر کرتے ہیں اجمیر نے کفر کیا، آج ان کا فیض چل رہا ہے، کافروں کا فیض چلتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم خزانہ بخشنے والے عالم کا فیض دینے والے گنج بخش فیض عالم مدد روح خدا نام سارا پیر کا دل کا بلا اتنا بڑا فیض روزہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آج بھی ان کو آگ لگتی ہے کیونکہ سوال کی تک اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ خزانہ کوئی نہیں دیتا، ارے خزانہ اللہ کے رسول کے حق میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ معلوم ان کو کیا برا لگتا ہے، معلوم کو بھی اور تمہیں کیا برا لگتا ہے کہ اللہ اس کا رسول ہے تمہیں خزانہ بچے دو، اللہ رسول دے رہا ہے تو رسول کو بھی خزانہ دیتے ہیں اور اللہ نے سارے خزانہ کی شادی مصطفیٰ کو دی ہے۔ سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کریم کے محفل میں جاؤ تو دل سے بڑھ کے دعا کرو، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے آپ کو سب کو